حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ احد میں اچانک ایک وقت ایسا آیا کہ کفار و مشرکین سب کے سب حضور کی طرف تیر پھینک رہے تھے، تو 30 صحابہ کی جماعت آئی جو حضور کو گھیر لی ہر طرف سے۔ اس میں سب سے آگے حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ تیر جو برسا رہے ہیں کفار، وہ سیدھا نشانہ کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو جانتے ہو، پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی طرف جب تیر پھینکے جا رہے تھے تو حضرت طلحہ اپنا سیدھا ہاتھ حضور کے چہرے کے سامنے رکھے ہوئے تھے، اور راویان حدیث بتاتے اتنے تیر ان کے ہاتھ پر لگے تھے کہ یہ ہاتھ پورا شل ہو گیا، پورا ہاتھ ان کا یہ بیکار ہو گیا، کسی کام کا نہیں تھا، اتنے تیر اس پر آئے، ان کی انگلیاں کٹ گئی، تیر اندر جاتے رہے، لیکن ایک تیر بھی حضور تک پہنچنے نہیں دیا۔ حفاظت پر اس طرح سے رہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ تاریخ میں یہاں تک بتایا گیا کہ 70 زخم ان کو لگے ہوئے تھے اس وقت۔ اور اس ایک صحابی نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے پوچھا کہ تیروں کی سنسناہٹ اتنی تیز ہوتی ہے، اور وہ زہریلے تیر بھی ہوا کرتے تھے، طلحہ آپ کو جب تیر لگ رہے تھے تو درد نہیں ہو رہا تھا؟ آپ کی سی نہیں نکل رہی تھی؟ آہ اوہ؟ تو حضرت طلحہ کہتے درد بھی ہو رہا تھا، کراہ بھی نکلتی، ہو سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو اتنا قابو میں اس لیے رکھا تھا کہ میرے آہ کرنے میں ہاتھ ہل نہ جائے اور تیر حضور تک نہ چلا جائے۔ میرے آہ کرنے میں ہاتھ ہل گیا تو تیر کہیں حضور تک نہ چلا جائے۔ ایک ہاتھ سے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو تیروں سے بچایا، اور ایک دو نہیں 70 تیروں سے آپ نے اپنے ہاتھ کو بیکار کیا، زندگی بھر پھر آپ کا ہاتھ کسی کام میں نہیں آئے، یعنی زندگی بھر کے لیے وہ ہاتھ فالج زدہ جس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے ہو گیا۔ اب سنیے، یہ جنگ احد کی ہی بات نہیں، جس جنگ میں بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو دیکھتے، جنگ احد میں اتنے زخم لگے تھے، ابھی احد کے میدان سے نکل کر مدینے پہنچ رہے تھے، احد کے میدان سے دوسرا دن ہے کہ ایک گروہ واپس مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں آج کی رات سونا مت، کیا مدینے کے اوپر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ تو اسی اسنا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صحابہ سے کہہ رہے تھے جو ابھی چاقو چوبند تھے، یعنی زخمی نہیں تھے اور اچھے ابھی تمام معاملات سے محفوظ تھے، زخموں سے، ان سے کہہ رہے تھے۔ اسی اسنا میں حضرت طلحہ آئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ طلحہ تم اسلحہ نہیں ہے کہاں ہے؟ فوراً گئے اور کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، جبکہ ان کے سینے پر صرف 24 زخم موجود تھے، احد کے میدان کے 24 زخم موجود تھے، اور دوسرا دن ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سے حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ اور ایک بات، جب جنگ احد میں معاملات سخت ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے پہاڑ کی طرف چڑھنا چاہ رہے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، آپ کے سر کو بھی مارا گیا تھا، اور ایک لوہے کی تار حضور کے رخسار میں سے، گال میں سے اندر گھس گئی تھی اور اس کو نکالا گیا تھا۔ غشی کی حالت ہو گئی تھی صحابہ اکرام کی یہ حالات دیکھ کر کے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب احد پہاڑ کی طرف چڑھنا چاہ رہے تھے تو اس وقت تھکان سے بوجھل ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ گئے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پاؤں سے لنگڑاتے تھے، ہمیشہ صحیح سے چل نہیں پاتے تھے، ایک پاؤں میں آپ کے لنگڑاہٹ تھی، جب بھی چلتے تھے تو اس لنگڑاہٹ کے ساتھ، ایسا نہیں کہ وہ اس جنگ میں لنگڑاہٹ آئی تھی، پہلے سے بچپن سے اس طرح سے ایک پاؤں میں آپ کے تکلیف تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوپر جانا چاہ رہے ہیں اور زخمی ہیں، تھکان سے آپ کا جسم مبارک اس طرح سے ہو گیا، مزمحل ہوا ہے۔ تو حضرت طلحہ فوراً آئے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا لیا، اور اسی حالت میں کسی کا پاؤں لنگڑاتا ہو اور ذات نبوت کو اٹھایا ہو، اس وقت اٹھا کر کے وہ پہاڑ پر چڑھنے لگے، اور ایک سیف مقام غار
آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر مبارک احد کے پہاڑ پر لگا کر آرام کر رہے تھے. پہاڑ بھی اتنی جگہ نرم ہو چکا تھا. وہ جگہ آج بھی موجود ہے. وہاں تک لے جانے والے حضرت طلحہ ہیں. لوگوں نے ان کو بعد میں پوچھا کہ طلحہ تم تو لنگڑاتے ہو, ایک پیر بھی تمہارا صحیح نہیں, اور اتنی اونچائی پر تم لے کر کے کیسے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو؟ حضرت طلحہ اس کے بعد مسکرا کر کہتے ہیں جس دن حضور پاک کو اٹھا کر وہ احد پہاڑ کی اوپر تک لے گئے, اس کے بعد سے لے کر کبھی ان کے پیر میں لنگڑاہٹ آئی نہیں. پیر کے اندر کبھی لنگڑاہٹ نہیں آئی. زندگی بھر آپ کے پیر صحیح سلامت تھے. کہا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں لے گئے بلکہ اللہ کے نبی مجھے لے گئے تھے. یہ ان کے الفاظ ہوتے. اگر کوئی پوچھتا کہ اے طلحہ کیا آپ رسول اللہ کو اٹھا کر لے گئے, تو آپ مسکرا کر کہتے نہیں نہیں, بلکہ اللہ کے نبی مجھے اٹھا کر لے گئے. صحابہ کا یہ ادب بھی تھا. لیکن بہرحال حضرت طلحہ کی جو زندگی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ جنتی ہیں. عشرہ مبشرہ میں سے ان کا نام ہے. میں نے 10 صحابہ کا ذکر کیا تھا. وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی, ان میں سے حضرت طلحہ کا بھی نام ہے. 8 لوگوں میں جو شروع کے اسلام لانے والے 8 لوگوں میں بھی آپ کا نام ہے. وہ 10 لوگ جن میں حضور نے جنت کی بشارت دی, ان میں بھی آپ کا نام ہے. تیسری ایک اور بات میں بتاؤں کہ حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو رہا تھا, اس سے پہلے آپ سے کہا گیا تھا حضرت عمر, کیونکہ آپ کو مسجد میں زخمی کیا گیا تھا اور 3 دن کے بعد حضرت عمر کی شہادت ہوئی تھی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا صحابہ نے کہ اپنے بعد کسی جانشین کو آپ بنا دیجئے, کوئی خلیفہ. تو آپ نے خلیفہ نہیں بنایا, بلکہ لوگوں نے ان کے بیٹے کے بارے میں بھی کہا تھا عبداللہ ابن عمر کہ آپ اپنے بیٹے کو بنا دیجئے. جیسے آج پیر صاحب سجادہ نشین بنا کے چلے جاتے ہیں, ہاں کہ مطلب میرے بعد میرا بیٹا, بیٹے کے بعد پوتا, کسی دوسرے کو آنا ہی نہیں چاہیے. اسلام کا مزاج یہ نہیں تھا. حضرت عمر سے کہا گیا تھا کہ عبداللہ ابن عمر آپ کے بیٹے ہیں, ان کو آپ خلیفہ بنائیں. حضرت عمر نے کہا نہیں. 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی. وہ 6 لوگ کون تھے؟ اس میں حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت سعد ابن ابی وقاص. یہ 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی اور اس کے بعد کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھی ساتھ میں رکھ لینا, بٹھا لینا, لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ آپ نے صاف طور پر فرما دیا, خلافت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. چاہے تو یہ 6 بڑے صحابہ ان کو ساتھ رکھ لیں. اور اس کے بعد پھر حضرت عمر نے یہ بھی کہا اگر سعد ابن ابی وقاص خلیفہ بن جاتے ہیں تو وہ ان کا حق ہے, ورنہ یہ 6 لوگ جس کو منتخب کریں وہ خلیفہ ہیں.